مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کر رکھا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ حضرت عمر نے تعداد پوچھی، اس نے کہا روزانہ 2 درہم قریباً 7 آنے۔ حضرت عمر نے پوچھا تو کون سا پیشہ کرتا ہے؟ بولا کہ نجاری، نقاشی اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے پیشے کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں یہ رقم کچھ بہت نہیں ہے۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کر چلا گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر کے حکم سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو صفیں درست کریں۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتی تو حضرت عمر تشریف لاتے تھے اور امامت کرتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول صفیں درست ہو چکی تھیں تو حضرت عمر امامت کے لیے آگے بڑھے اور جو ہی نماز شروع کی تو فیروز نے دفتہ گھات میں سے نکل کر 6 وار کیے جن میں ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عبد الرحمن بن عوف کو اپنا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بسمل پڑھے تھے۔ فیروز نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا تھا لیکن بالآخر پکڑا گیا اور ساتھ ہی اس نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون تھا؟ لوگوں نے کہا فیروز۔ فرمایا الحمدللہ، میں ایسے شخص کے ہاتھ نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا تھا۔ لوگوں کو خیال تھا کہ زخم چندہ کاری نہیں، غالباً شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک طبیب بلایا گیا، اس نے نبیذ اور دودھ پلایا اور دونوں چیزیں زخم کی راہ باہر نکل آئیں۔ اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس زخم سے جابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ لوگوں نے ان سے کہا اب آپ اپنا ولی عہد منتخب کر لیں۔ حضرت عمر نے عبداللہ اپنے فرزند کو بلا کر کہا کہ تم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور کہو عمر آپ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، وہ رو رہی تھی۔ حضرت عمر کا سلام کہا اور پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں اس جگہ کو اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی لیکن آج میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دوں گی۔ عبداللہ واپس آئے، لوگوں نے حضرت عمر کو خبر کی، بیٹی کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا جو آپ چاہتے تھے یہی سب سے بڑی آرزو تھی۔ اس وقت اسلام کے حق میں جو سب سے اہم کام تھا وہ ایک خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا۔ تمام صحابہ بار بار حضرت عمر سے درخواست کرتے تھے کہ آپ اس مہم کو طے کر کے جائیں۔ حضرت عمر نے خلافت کے معاملے پر مدتوں غور کیا تھا اور اکثر اس کو سوچا کرتے تھے۔ بار بار لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ سب سے الگ بیٹھے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ خلافت کے بارے میں کافی متفکر ہیں۔ مدت کے غور و فکر پر بھی ان کے انتخاب کی نظر کسی شخص پر جمتی ہی نہ تھی۔ بارہا ان کے منہ سے بے ساختہ آہ نکل گئی کہ افسوس اس بارگاہ کا کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آتا۔ تمام صحابہ میں اس وقت 6 شخص خاص تھے جن پر انتخاب کی نگاہ پڑ سکتی تھی، جن میں سے پہلے حضرت علی، دوسرے حضرت عثمان، تیسرے حضرت زبیر، چوتھے حضرت طلحہ، پانچویں سعد بن ابی وقاص اور چھٹے عبد الرحمن بن عوف تھے۔ لیکن حضرت عمر ان سب میں کچھ نہ کچھ کمی پاتے تھے اور اس کا انہوں نے مختلف موقعوں پر اظہار بھی کر دیا تھا۔ چنانچہ تبری وغیرہ میں ان کے ریمارک تفصیل سے مذکور ہیں۔ مذکورہ بالا بزرگوں میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بہتر جانتے تھے لیکن بعض اسباب سے ان کی نسبت بھی قطعاً فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عمر کو قوم اور ملک کی بہبودی کا جو خیال تھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ عین کرب و تکلیف کی حالت میں ان کی قوت اور حواس نے یاوری دی، اس دھن میں مصروف رہے۔ لوگوں کو مخاطب کر کے کہا جو شخص خلیفہ منتخب ہو اس کو میں وصیت کرتا ہوں 5 فرقوں کے حقوق کا نہایت خیال رکھے۔ مہاجرین، انصار، عرب و اہل عرب جو اور شہروں میں جا کر آباد ہو گئے ہیں، اہل ذمہ یعنی عیسائی، یہودی، پارسی جو اسلام کی رعایا تھے۔ پھر ایک کے حقوق کی تصریح کی، چنانچہ اہل ذمے کے حق میں جو الفاظ کہے وہ یہ تھے میں خلیفہ وقت کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ خدا کی ذمہ داری ہے
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا لحاظ رکھے، یعنی اہل ذمہ سے جو اقرار ہے وہ پورا کیا جائے، ان کے دشمنوں سے لڑا جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے۔ قوم کے کام سے فراغت ہو چکی تو اپنے ذاتی مطالب پر توجہ کی۔ عبداللہ اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، مجھ پر کس قدر قرض ہے؟ معلوم ہوا 86,000 درہم۔ فرمایا کہ میرے پاس جو ہے اس سے ادا ہو سکے تو بہتر، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر وہ بھی پورا نہ کر سکے تو کل قریش سے، لیکن قریش کے علاوہ اوروں کو تکلیف نہ دینا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر پر 86,000 کا قرض تھا، لیکن وہ اس طرح ادا کیا گیا کہ ان کا مسکونہ مکان بیچ ڈالا گیا، جس کو امیر معاویہ نے خریدا۔ یہ مکان باب السلام اور باب الرحمت کے بیچ میں واقع تھا، اور اس مناسبت سے کہ اس سے قرض ادا کیا گیا ایک مدت تک دارالقضا کے نام سے مشہور رہا۔ حضرت عمر نے 3 دن کے بعد انتقال کیا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت عبد الرحمن، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف نے قبر میں اتارا اور وہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔